محمد عبد الباسط صاحب کو اس محفل میں تشریف لانے پر دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، تیری ذات گم ہے خدائی۔ دعوت سخن دیتا ہوں جناب محترم حافظ محمد عبد الباسط صاحب کو کہ وہ حضور کی توصیف و ثنا سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حافظ محمد عبد الباسط صاحب۔ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، صدق الله العظيم. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وجلہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہاد بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی براہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیاز نبیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں نے صرف 15-20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو کلوز کرنا ہے. آپ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ آپ جو باتوں میں مصروف ہیں وہ صرف 15 منٹ کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. ویسے بھی یہ آپ ماشاءاللہ کالج میں پڑھتے ہیں، میں بھی خود پڑھاتا رہا ہوں کالج میں، تو ہم یہاں یہ جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ہم یہاں پر کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ بھی باہر کے لوگوں کی طرح ایک جگہ پر بیٹھ کر باتیں کریں گے، بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے، تو پھر آپ میں اور جو ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو فرق نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو بات کو مختصر کر لیں گے، مزید مختصر کر لیں گے، لیکن جتنی دیر بات ہو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، کیونکہ یہ کوئی لیکچر وغیرہ تو ہے نہیں کلاس آ کے جو روزانہ ہوگا. ایک دن نہیں بھی سنا تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ صرف ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں چند باتیں کریں گے، تو ان باتوں کو غور سے آپ سماعت کیجیے. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ حسین پیدا کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ حسن سن کر کے اہل ایمان کے چہرے سرشاد ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے. ایک بزرگ گزرے حضرت شیخ مہدی الفاسی، وہ اپنی کتاب مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں فرماتے ہیں کہ آقا کا نام سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بات سرکار کی ہو اور سننے والے کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ تو آج ہر شخص ہم میں سے خوبصورت بننا چاہتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہ مکان خوبصورت ہو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو لباس پہنیں وہ لباس خوبصورت ہو، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم بیٹھیں وہ جگہ بھی خوبصورت ہو۔ تو ہم خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم خوبصورت ہوں، اور پھر بعض اوقات بیٹا ایسے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی کسی بھی خوبصورتی کے پیچھے چل کر اپنا پیسہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور زندگی سے بعض اوقات ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے نوجوان نسل کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ دو دنیا کا حسن ہے جس کے پیچھے بعض اوقات ہم چل پڑتے ہیں اور زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں، یہ بیٹا عارضی حسن ہے۔ آؤ نہ اس حقیقی حسن کے تذکرے ہم سنیں، یا اپنے ذہنوں میں وہ چیزیں عکس کر لیں، بٹھا لیں کہ جن کا حسن سن کر کے ہمارے قلوب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مزید تازگی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین بنایا تھا۔ حضور بڑے ہی حسین تھے۔ صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں، حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، حضور جیسا نہ کو پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بولے میاں دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، خدا نے وہ سچے بن چھڑیا جہدے وچ محمد اٹھا لیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم چھوڑ دیتا۔ ہمارے نبی اتنے بیٹا حسین تھے، اتنے خوبصورت ہے، جو بھی حضور کو دیکھتا وہ دیکھ کر پھر حضور سے محبت کرنے لگ جاتا، اتنے خوبصورت ہے۔ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے، یعنی حضور کا وصال باکمال ہوا تو اس کے بعد 100 سال تک انہوں نے زندگی کے شب و روز گزارے۔ نام کیا تھا؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ۔ اب موسم تھا حج کا، حرم کا صحن تھا، ہجوم عاشقاں تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، میں تھوڑا سا اونچا بیٹھا ہوں، تو ایسے ہی اونچے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں میرے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں ہے جس کی آنکھوں نے آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھا ہو، جس کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہو۔ صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا۔ اچھا یہ بات کہنا تھی کہ لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب دیکھیں ان کو اس بات پر ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ وہ کیا کہا تھا استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے، ایک بہت بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا نسیم تشنہ ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندہ کا۔ جس نے داغ دہلوی کی مجلسیں اٹینڈ کی ہوں، جس نے استاد ذوق سے ملاقاتیں کی ہوں، وہ تو فخر کرے۔ اور کیا خیال ہے جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہوگا وہ پھر فخر نہیں کرے گا۔ اب موسم حج کا تھا، حرم کا صحن تھا، ہجوم عاشقاں کا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں میرے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں ہے جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو، یعنی جس کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہو۔ صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ بات کہنا تھی کہ لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔
اب موسم حج کا تھا تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ حج کے مسائل پوچھتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 2017 میں حج بیت اللہ کی سعادت منڈیوں سے نوازا, تو وہاں پر یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس جگہ پر لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ علماء تشریف فرما ہے, لوگ مسائل پوچھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. وہاں لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ یہ حج کے مسائل ویسے بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں, تو لوگ مسائل پوچھنے کے لیے علماء کی طرف رخ کرتے ہیں. تو اب حج کا موسم تھا, ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا تھا. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے سوال کرتے کہ پھر بتاؤ نا حضور نے میدان عرفات میں حضور کا قیام کیسا تھا, مزدلفہ کی رات میں حضور نے رات کیسے بسر کی, رمی جمرات کا انداز کیا تھا, جب آمنہ کے لال نے حجر اسود کو بوسے لیے تھے, بتاؤ نا میرے رسول کے ہونٹ کس کس جگہ پر لگے تھے. پوچھنا چاہیے تھا نا محبت بڑے انداز میں, لیکن صاحب کسی نے بھی یہ بات نہیں پوچھی. چاہے سب نے یک زبان ہو کر پوچھا تو کیا پوچھا, سب نے یک زبان ہو کر پوچھ لیا, اے ابو طفیل یار اگر مل ہی گئے ہو, یہاں پر آ ہی گئے ہو, تو ہمیں بھی پھر بتاؤ نا ہمارے نبی کیسے تھے, ہمیں بھی بتاؤ نا حضور کیسے تھے. اب 3 لفظوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کر دیا کہ حضور کیسے تھے. 3 لفظوں میں, وہ انتہائی آسان سے الفاظ ہیں. اگر بیٹا آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد بھی کر سکتے ہیں, میں ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں, اور یہ الفاظ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. ہو سکتا ہے کبھی قسمت کا ستارہ اتنا طلوع ہو جائے, اتنا طلوع ہو جائے کہ یہ الفاظ محمد عربی کا حلیہ یاد کرتے کرتے ہم سو جائیں, قسمت کا ستارہ طلوع ہو جائے اور آمنہ کا لال ہماری خواب میں تشریف لے جائے. تو یہ الفاظ بڑے ہی سادہ سے ہیں. تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کر دیا. کنہوں نے؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب یادا ملیحن مکسدہ. ایک تو فرمایا حضور کا رنگ بڑا ہی سفید تھا. پہلی بات کیا کہی, حضور کا رنگ بڑا ہی چٹا تھا, بڑا ہی سفید میرے رسول کا رنگ تھا. حدیث میں ازہر اللون کے الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ بڑا ہی نکھرا ہوا تھا, حضور کا رنگ بڑا ہی خوبصورت تھا, بڑے ہی خوبصورت جمال والے تھے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ جانتے ہیں, آپ بچے ہیں, چھوٹے ہیں, تو گھروں میں آپ کے والدین نے نام رکھے ہوں گے, آپ کا نام کچھ ہوگا لیکن پیار کے ساتھ والدین کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں. بیٹے کا نام ابراہیم ہوتا ہے تو والدین اسے پیار سے چاند کہہ رہے ہوتے ہیں. بچے کا نام کچھ ہوتا ہے تو والدین ببلو بٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں, یعنی پیار سے ہمارے والدین ہمارا نام رکھ لیتے ہیں. ایسے ہی جو حضور کے دادا جان تھے وہ حضور سے بڑی ہی محبت فرمایا کرتے تھے, اور انہوں نے بھی حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا. یعنی جب بھی میرے نبی کو بلاتے نہ ہی محمد کہہ کے بلاتے اور نہ ہی احمد کہہ کے بلاتے, بلکہ جب بھی بلانا ہوتا تو کہتے یا ابید, او گورے رنگ والے میری بات سن. تو حضور اپنے دادا کی بات سننے کے لیے آ جائے کرتے. تو پہلی بات کیا کی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور کا رنگ بڑا ہی سفید تھا, حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا. اللہ ہو. اگر یار میں اکثر بچوں کو کہا کرتا ہوں, یونیورسٹیز میں بھی جب آنا جانا ہوتا ہے لیکچرز دینے کے لیے, تو میں اکثر بچوں کو کہا کرتا ہوں بیٹا اگر یہی معیار ہے محبت کا کہ جس کا رنگ خوبصورت ہے ہم نے اس سے محبت کرنی ہے, تو پھر آؤ نا آمنہ کے لال کا رنگ تو بڑا ہی خوبصورت تھا, آؤ نا آمنہ کے لال سے بڑا حسین و جمیل ہی کوئی نہیں ہے زمانے میں, تو پھر ہماری محبتوں کا محور مرکز وہ کون ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہی محبت کرنے کا ہمارے نظریے کے مطابق, ہماری عقل کے مطابق ہم نے ایک چیز مرتب کر لی ہے کہ محبت اس سے کی جائے گی جو خوبصورت ہوگا, تو پھر آمنہ کے لال سے تو خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے, لہٰذا ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی چاہیے. اور دوسری بات کیا کی, کہا ملیحن, حضور کا جو حسن تھا وہ نمکین تھا, حضور کے حسن میں ملاحت تھی. امام اہل سنت حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو, حسن نمکین والا ہمارا نبی, وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. آپ جانتے ہیں یہ قرآن مجید میں یہ واقعہ سارا تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جناب زلیخا کو عورتیں تانا دیتی تھی کہ تو ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی ہے. حضرت یوسف کے بارے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی ہے, تو ان کو تانا دیتی تھی. تو حضرت زلیخا نے کیا کہا,
کہا کہ تم نے ابھی دیکھا نہیں اس لیے باتیں کرتے ہو. دعوت کا اہتمام کیا, ناشپاتیاں ان کے ہاتھوں میں دی جب وہ کھانا کھا چکی, تو ادھر سے حضرت یوسف کو فرمایا کہ 2 لمحوں کے لیے آ جاؤ. اب حضرت یوسف آئے, نقاب اوڑا ہوا تھا, لیکن حسن یوسفی کی تاب وہ عورتیں نہ لا سکیں اور جلوے کرنے ماحول کو روشن کر رہی تھی. تو وہ جو کہتی تھی کہ یہ تو غلام ہے, غلام پہ دل ہار بیٹھی ہے, جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا نا, تاب نہ لا سکی اور انگلیاں کاٹ ڈالی. تو قرآن مجید میں یہ سارا منظر بیان کیا گیا. تو انہوں نے کہا کیا, قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, کہ زلیخا تو کہتی تھی یہ بشر ہے, ہمیں تو یہ اللہ کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اور بات بھی بیٹا یہ ہے, جب لوگوں نے دیکھا نہیں نہ ہوتا اپنے نبی کو, پھر لوگ بات کرتے ہیں ان کے بارے میں. وہ حضرت وارث شاہ علیہ رحمہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا, جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا, جنہ ویکھیا او تے بولتے نہیں, جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. اور میں اکثر یہ پنجابی میں کہا کرتا ہوں, ڈٹھے برگ قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا, انواش کا اصلی چوڑ ڈٹھا, کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پہندہ رات دینے اے وہ شوڑ ڈٹھا, اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہو ڈٹھا سا ہو. ہم اپنے ذاتیوں کے مطابق اپنے نبی کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ پتا ہے یہ نہیں پتا, یا اتنی شان ہم نے آقا کی بیان کرنی ہے اتنی بات بیان نہیں کرنی. تو ہم اپنے ذاتیوں میں جو ہمارے خود ساختہ ذاتی ہیں, ہم اس میں اپنے نبی کو لا کر کھڑا نہیں کر سکتے. جب ہمارے نبی کی باری آئے گی تو پھر تو ہم بے ساختہ زبان سے یہی کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. تو اللہ کے بعد حضور کی اتنی شانیں ہیں, اتنی شانیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنی شانوں سے نواز دیا, اتنی شانوں سے نواز دیا کہ جس نے بھی میرے حضور کو دیکھا وہ پھر حضور کو دیکھتا ہی چلا گیا. تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون کون سی بات کہی, انہوں نے اب یادا ملیحن, اور تیسری بات کیا کہی, مقصدہ. حضور کے جسم میں توازن تھا. ہمارے معاشرے میں بڑا قد بھی آپ تصور کیا جاتا ہے, اور بعض اوقات چھوٹا قد بھی ہمارے معاشرے میں عیب تصور کیا جاتا ہے. جو چھوٹے قد والا ہوتا ہے لوگ اس کو بھی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں, بڑے قد والوں کو بھی لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں. اب ہمارے نبی کے بارے میں کیا روایت ملتی ہے, احادیث کی کتب میں کون سی روایت آتی ہے؟ فرمایا لیس بالطویل ولا بالقصیر, حضور کا قد مبارک نہ بہت بڑا تھا نہ چھوٹا تھا. لیکن میں بیٹا آپ کو حضور کے قد کی کہانی سناتا ہوں. میرے حضور ہم سب کے نبی اگر 10,000 کے صحابہ کے مجمع کے اندر بھی کھڑے ہوتے نا تو حضور کے کندھے صحابہ کے سروں سے اونچے نظر آئے گا. اور مجھے یہاں پر یاد آ گیا حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ کہا پیدا پہلے میں ہو گیا, بڑے اللہ کے رسول ہی ہیں. تو اس انداز میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو, حضور کے حسن کو بیان کر دیا گیا. میں اپنی بات کو کلوز کرنا چاہوں گا اور دعا کی طرف بڑھیں گے. آپ کو یہ دعوت فکر بھی دینا چاہوں گا, حضور کے بارے میں آخری روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں حضور کے جو کندھے تھے, اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے. اور روایت کیا ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے جو تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ کے کندھوں کی زیارت کی. جب ہم نے حضور کے کندھوں کو دیکھا نا تو ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے چاند چڑھا ہوا ہے. اتنے خوبصورت تھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے. اور آپ ان کندھوں کی کہانی کو جانتے بھی ہیں, ایک ظاہری حسن ہوتا ہے, ایک مانوی حسن ہوتا ہے, باطنی حسن ہوتا ہے. ان کندھوں کی کہانی آپ جانتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا علی میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ اور بتوں کو توڑ دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور آپ بتوں کو توڑ دیں. یہ بات اس موقع پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا آج فتنوں کا دور ہے. ہمارے بچے اکثر موبائل سے دین سیکھتے ہیں. جو بھی کسی نے کوئی سلائڈ شیئر کر دی ہم اسی کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے, ہم حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں. جو کوئی کہتا چلا جاتا ہے اور پھر ہم اسی کی باتوں کو سن کر دوسرے کی بات کو سنتے نہیں ہیں, تو پھر ہم اسی چیز پر اپنا جو عقیدہ ہے وہ بنا لیتے ہیں. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ آج کل سوشل میڈیا جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے. فتنوں کی ایسے بارش ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر
جیسے بارش برستی ہے تو قطرے برستے ہیں، ایسے سوشل میڈیا پر کتنے نمودار ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کا نام لے کر وہ اہل بیت اطہار کا بغض اپنے سینوں میں رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے جناب علی کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہروں پر 12 بڑھ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ایک وہ ہے جن کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، اور ایک ذات وہ ہے جس کے کندھوں پر میرے رسول اللہ تشریف فرما ہوئے، جن کے کندھوں پر میرے رسول اللہ تشریف فرما ہوئے غار ثور میں، وہ کون تھے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور جن کو کندھوں پر بٹھایا وہ کون تھے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں ابوبکر تجھے بھی سلام ہو، اے علی تجھے بھی سلام، یعنی ہم صحابہ کے بھی نام لیوا ہیں، ہم حضور کی آل کے بھی نام لیوا ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ حضور بڑے ہی حسین و جمیل تھے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ فرماتی ہے میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی حضور کی زیارت کے لیے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا اپنے والد کے ساتھ، تو حضور اپنی ناقہ مبارکہ پر سوار تھے، یعنی اونٹنی پر سوار تھے۔ تو میرے والد گرامی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے رسول اللہ کے مبارک قدموں کو پکڑ لیا، پاؤں مبارک کو پکڑ لیا۔ کہتی ہیں جب میرے والد نے رسول اللہ کے پاؤں کو پکڑا نا، میں نے اس وقت انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کی زیارت کی۔ فرماتی ہے اتنی خوبصورت تھی میرے رسول کی انگلی، اتنی خوبصورت تھی، سال گزر گئے اس بات کو، ابھی تک اس انگلی کا نقشہ ہی ذہن سے نہیں گیا۔ یار جس محمد کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس محمد کے پاؤں اتنے سونے ہیں، اس محمد کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں پہ جبین کو رہنے دے، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو جہاں ہم حضور کے نام کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں بیٹا ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم پنجگانہ نماز کا اہتمام کریں، اور روزانہ جیسے آپ اپنے سبجیکٹ کو ٹائم دیتے ہیں، کم از کم تھوڑا سا اپنے شیڈول میں، ٹائم ٹیبل میں آپ قرآن کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں، چاہے 5 منٹ ہوں، چاہے 10 منٹ ہوں، آپ قرآن مجید بھی ضرور پڑھا کریں، اور اس کی برکتیں آپ کو تعلیم میں آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے مالک و مولا، اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جوڑیوں اپنی رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے، وقت کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو سچائی کی دولت دے دے، ہماری آنکھوں کو حیا کا نور دے دے، دلوں کو تقوی کا نور دے دے، نوجوان نسل کو خیالات کی پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ، سچ بولنے کی، جھوٹ سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ میرے مالک و مولا، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مالک و مولا، یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ اور پڑھنے والے طلباء کے علم و عمل میں، فہم و شعور میں، ادراک میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو کامیابی و کامرانی سے نواز۔ میرے مالک و مولا، بالخصوص یہ جو یہاں پر بچے آج تشریف فرما ہیں، میرے مالک و مولا، ان بچوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یہ جو سے بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، میرے مالک و مولا، وہ سبجیکٹ ان بچوں کے لیے آسان فرما۔ جو بچے کن ذہن ہیں، اللہ ان کو اچھا ذہن نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے مستقبل کے لیے محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اپنے اساتذہ کا نام روشن کرنے کی، اپنے والدین کا نام روشن کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی خیر فرما، پاکستان کو معاشی استحکام نصیب فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما۔
کشمیر میں ہماری بہنوں کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں کو آزادی نصیب فرما، اہلیان کشمیر کو آزادی عطا فرما، قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔